علاقہ جو کبھی قدیم پورنیہ ضلع کی حیثیت سے جانا جاتا تھا آج سیمانچل کے نام سے موسوم ہے۔ یہ وہی خطہ ارض ہے جہاں پانڈوؤں نے اپنے اگیات واس کے دوران راجہ بیراٹ کے دربار میں اپنی شناخت مخفی رکھتے ہوئے ملازمت کی۔ یہ وہی دھرتی ہے جہاں ستیگ میں نرسنگ اوتار کا مشہور واقعہ پیش آیا، اور یہ وہی پورنیہ ہے جہاں بنگالہ کی راجدھانی گور یا لکھنوتی راجہ لکشمن سین کے دور میں اپنے عروج پر ہوا کرتی تھی۔ بعد ازیں ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے تصرف سے نکال کر گور میں اپنے نام کا خطبہ پڑھا اور اس کا نام جنت آباد رکھا۔ فوجدار کے عہد حکومت میں اس خطہ میں علم و ادب کی چرچا پروان چڑھا۔ حضرت شیخ تقی الدین مہسوی، حضرت شیخ سلیمان سہروردی مہسوی، مخدوم حسین غریب دھکرپوش مہسوی، حضرت جلال الدین تبریزی، حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت مخدوم نور قطب عالم پنڈوی اور حضرت مصطفیٰ جمال الحق وغیرہ صوفیاء کرام نے بھی اس خطے پر بطور خاص توجہ فرمائی۔ ان میں سے کئی صاحب تصنیف بھی رہے۔ پورنیہ نے نواب سعید احمد اور سولت جنگ اور شوکت جنگ جیسے فوجدار کی فوجداری میں رہنے کا بھی شرف حاصل کیا، جو علم و ادب کی سرپرستی میں ملک گیر شہرت کے حامل رہے۔ یہ وہ فوجداران ہیں جن کا تذکرہ مربیان سخن کے تحت شعراء الہند میں آیا ہے۔ سیمانچل کی سب سے قدیم تصنیف ودیا دھر شیخ کفایت اللہ کے ذریعہ 1728 عیسوی میں فوجدار نواب سیف اللہ کے عہد میں قلم بند کی گئی۔ اس کا رسم الخط زبان کیتھی کے مماثل ہے۔ محبوب الرحمن محبوب مرحوم نے اردو میں اس کا جزوی ترجمہ کر کے اپنے محبوب پریز سے شائع کیا تھا۔ بعد ازاں ڈاکٹر قمر شاداں نے اس کا مکمل ہندی ترجمہ کتابی صورت میں شائع کیا۔ سیمانچل کی دھرتی پر جنم لینے والوں میں ایسے کئی مشہور و معروف ہستیاں ہیں جنہوں نے عالمی ادب کو اپنی لازوال تخلیقات سے مالا مال کیا ہے۔ بنگلہ زبان کے پدم بھوشن شری بولائی چاند مکھودیائے عرف بن پھول، جن کی پیدائش 19 جولائی 1899 عیسوی، وفات 9 فروری 1978 عیسوی، اور اولین رابندر پرسکار سے نوازے گئے۔ مشہور بنگلہ ناولز جاگوری اور ڈھورائی چرت مانس کے خالق شری ستھی ناتھ بھادری، پیدائش 27 ستمبر 1906، وفات 30 مارچ 1965 کو بھلا کون بھول سکتا ہے۔ اس طرح ہندی زبان میں میلا آنچل ناول کے عالمی شہرت یافتہ تخلیق کار پدم شری فنیشور ناتھ رینو، پیدائش 4 مارچ 1921، وفات 11 اپریل 1977 کو بھی یقیناً فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انگریزوں کے دور حکومت میں 14 فروری 1970 کو پورنیہ ضلع کا قیام عمل میں آیا۔ اس طرح قدیم پورنیہ ہندوستان کے قدیم ترین ضلعوں میں سے ایک ہے، لیکن اس کی بدقسمتی یہ رہی کہ اکثر یہ کاٹ چھانٹ کا شکار ہوتا رہا ہے۔ 1813 میں پورنیہ، دیناج پور اور راج شاہی ضلعوں کے بڑے حصے کو یکجا کر ایک نئے ضلع مالدہ کے قیام عمل میں لایا گیا۔ آزادی کے بعد 1956 عیسوی میں اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ 1956 کے تحت اسلام پور سب ڈویژن کا علاقہ مغربی بنگال کے مغربی دیناج پور ضلع میں شامل کر دیا گیا۔ اسلام پور سب ڈویژن میں اردو لکھنے پڑھنے والوں کی کثیر آبادی ہے۔ یہ علاقہ اب سیاسی طور پر ضرور صوبہ بنگال کا حصہ بن چکا ہے، لیکن جغرافیائی، ماحولیاتی، لسانی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر آج بھی سیمانچل کا اٹوٹ حصہ ہے۔ 1973 عیسوی میں باقی ماندہ پورنیہ کے کٹیہار سب ڈویژن کو سب سے پہلے، اور پھر 1990 عیسوی میں کشن گنج اور ارریا سب ڈویژن کو ضلع کا درجہ حاصل ہوا۔ اس طرح پورنیہ، کٹیہار، ارریا، کشن گنج ضلعوں اور اسلام پور سب ڈویژن یعنی مغربی بنگال کو ملا کر عرف عام میں سیمانچل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کلیات عزیزی کی اشاعت کے تقریباً 125 سال ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ اس درمیان سیمانچل میں اردو شاعری کے کئی ادوار گزر چکے۔ تفصیل سے گریز کرتے ہوئے یہاں مختلف ادوار سے تعلق رکھنے والے چند قابل ذکر شعراء کے اسماء گرامی جو فی الحال ذہن میں موجود ہے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قدیم دور کے قابل ذکر شعراء میں خواجہ احمدی خان راسخ، میر مستقیم جرت، مرزا احمد ندیم، شیخ غلام علی عشرت، سرمست خان افغان مست،
سالم لکھنوی ثم پورنیوی، غلام محمد لون کاشمیری وغیرہ ہیں۔ ان میں سے چند شعراء کا نمونہ کلام اب بھی چند غزلوں یا چند اشعار کی صورت میں دستیاب ہے۔ اس کے بعد کے دور میں مولانا حفیظ الدین لطیفی رحمان پوری، قاضی نجم ہری پوری، رکن الدین دانا، تہذیب احمد غافل، مولوی محمد سلیمان سلیمہ، عیسیٰ فرتاب، مہتر علی صبا، ظہور الحسن حسن، مولانا ثاقب نعمانی صاحب، منشی مراد حسین یتیم کھیراوی، تمنا دلشاد پوری، مشتاق دلشاد پوری، ریاست حسین صابر گیاروی، سید عظیم الدین احمد عظیم مونگیری، راجہ پرتھوی چند صبا، راجہ پرمانند سنگھ افسر، محبوب الرحمن محبوب وغیرہم نے سیمانچل کی اردو شاعری میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ اس دور کے بعد کی نسل میں شمس بمن گرامی، شمس جمال، شمس جمیلی، مظہر القیوم مظہر، وفا ملک پوری، حکیم مظفر حسین بلگرامی، احمد حسین قیصر پورنیوی، قاضی جلال ہری پوری، مولوی الیاس احمد صدیقی الیاس، حکیم بشیر احمد بشیر، مولوی محمد اسماعیل ندیم، زبیر الحسن غافل، پروفیسر طارق جمیلی، صبا اکرام کراچی، کبیر الدین فوزان، قطب شاہین، پروفیسر علیم اللہ حالی، پروفیسر ڈاکٹر احمد حسن دانش، شاہ اکرام الحق اکرام، اسماعیل کول، ظہور الحق وغیرہ ایسے قابل قدر شخصیات ہیں جنہوں نے سیمانچل میں اردو شاعری کی آبیاری کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری شاعری کی ابتدا 1975 عیسوی کے بعد ہوئی۔ اگر میں اس دور کی بات کروں تو حازم حسان، شاز رحمانی، احمد ندیم مرسندوی، افتخار راز مرسندوی، پروفیسر اصغر راز فاطمی، مشتاق احمد نوری، رضی احمد تنہا، رہبان علی راکیش، دین رضا اختر، فرمان علی فرمان، مشتاق انجم، حامد حسین حامی، ہارون رشید غافل، مسیح الدین شازی، ارشد انور الف، نیلوفر پروین، ڈاکٹر فرحت آرا، مجیب قاسمی، ایس ایچ معصوم، حشمت صدیقی، بیگانہ سارنوی، سنجے کمار کندن، پروفیسر انور ایرج، پروفیسر عبداللطیف حیدری، ممتاز نیر، عادل بیگانوی، غلام محمد یحییٰ، ظہیر انور، امام مظہر، قمر ادریسی، خضر نندوی، سبطین پروانہ، جمشید عادل بٹور باری اور احسان قاسمی وغیرہ اس دور کی نمائندگی کو کرتے نظر آتے ہیں۔ نئی نسل میں مستحسن اعظم، ڈاکٹر قاسم اختر، جہانگیر نایاب، پروفیسر ڈاکٹر خالد مبشر، شاہ نواز بابل، مبین اختر امنگ، موصوف سرور، نجم السحر ثاقب، پروفیسر ڈاکٹر زاہد الحق، قیصر خالد، حسین احمد ہمدم، عبدالباری زخمی، سلیم شوق پورنوی، عبید الرحمن، خورشید انجم، رضوان ندوی، شاداب وفا پورنوی، نور الدین ثانی کٹیہاری، عزیق الرحمن صارم، ظفر شیر شاہ آبادی، جاوید سلطان، حسن راہی، ثاقب کلیم، نثار دیناج پوری، محسن نواز محسن دیناج پوری، شہباز مظلوم پردیسی وغیرہ ایسے نام ہیں جن سے سیمانچل کی کافی امیدیں وابستہ ہیں۔ سیمانچل میں شعر و سخن کی شمع روشن کرنے والوں میں غیر سیمانچلی شعراء کو بھی ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ ایسی قابل قدر شخصیات میں درد محمد آبادی، عنایت الرحمن عنایت، رمن پرشاد سنہا رمن، رفیق انجم، پروفیسر ڈاکٹر عبد المنان طرزی، شفیع مشہدی، شاہد جمیل، ابھے کمار بے باک، پروفیسر ڈاکٹر سجاد حیدر، ڈاکٹر اقبال واجد وغیرہ کے نام نامیز شامل ہیں۔ سیمانچل میں اردو شاعری کے فروغ میں کئی تنظیموں نے نہایت فعال کردار ادا کیا ہے۔ بزم ادب کشن گنج جو کافی پرانا ادارہ ہے، ایک زمانے میں اس کی کافی شہرت تھی۔ کھگڑا میلہ مشاعرہ کی بھی روایت تھی جس میں قدیم پورنیہ ضلع کے اور باہر کے بھی شعراء کرام ہر سال بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ پورنیہ شہر میں پورنیہ اردو سوسائٹی، پورنیہ کی داغ بیل 1960 عیسوی میں پروفیسر طارق جمیلی اور جناب صبا اکرام صاحب نے ڈالی۔ یہ ادارہ اب تک قائم اور فعال ہے۔ ارریہ میں بزم جدید کے زیر اہتمام ہر سال مشاعرہ کا انعقاد کیا جاتا تھا۔ ہم سب اور رابطہ کے ذریعہ بھی مشاعروں کا اہتمام اور رسائل کی اشاعت کا کام انجام دیا گیا ہے۔ کٹیہار میں سخن کے زیر اہتمام ماہانہ مشاعروں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
جس میں اکثر پورنیہ کے شعراء کی بھی شرکت ہوتی رہتی ہے۔ اسلام پور اور گوال پوکھر میں نثار دیناج پوری اور محسن نواز محسن دیناج پوری کی قیادت میں مختلف تنظیموں کے بینر تلے بھی اکثر و بیشتر مشاعروں آل انڈیا مشاعروں کا اہتمام ہوتا رہا۔ اس خطے میں شعر و سخن کے فروغ میں مقامی طور پر شائع ہونے والے رسائل و اخبارات کا بھی کافی اہم رول رہا ہے، جن میں طلباء پورنیہ، الاحسان کشن گنج، انسان کشن گنج، ساحل کشن گنج، نہار بیگنا کشن گنج، پیام سحر کشن گنج، فانوس ادب کشن گنج، ہمارا پرچم کشن گنج، صبح پورنیہ، قافلہ پورنیہ، افکار پورنیہ، نشان منزل پورنیہ، فانوس کٹیہار، غالب کٹیہار، عکس ارریہ، ابجد ارریہ، ہفت رنگ ارریہ، چشمہ رحمت ارریہ، بصارت بہادر گنج، وجدان گوال پوکھر، نوائے بنگال گوال پوکھر، اتر دیناج پور وغیرہ کے نام شامل ہے۔ سیمانچلی شعراء کے اشاعت شدہ شعر و شاعری مجموعہ کی فہرست میں کچھ اس طرح ہے: عبدالعزیز صاحب کی کلیات عزیزی، تہذیب احمد غافل کی، باد عرفان نیل و فرات، مولی محمد سلیمان سلیمہ، نوائے نئے، قاضی نجم ہری پوری، ارمغان، باقیات قاضی نجم ہری پوری، قاضی جلال ہری پوری، کلام قاضی جلال ہری پوری، وفا ملک پوری، حرف وفا، شاہراہ وفا، ظہور الحسن حسن، صحرا بھی سمندر بھی، مظہر القیوم مظہر، خیمہ گل، شمس جمال، سپنوں کا سمندر، شمس جمیلی، مکاں سے لامکاں تک، شاہ نامہ سیمانچل، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پروفیسر طارق جمیلی، جذب دروں، پروفیسر احمد حسن دانش، پیکر سخن، پروفیسر اصغر راز فاطمی، وا نہیں ہے کوئی در، زبیر الحسن غافل، اجنبی شہر، شاز رحمانی، شعور کی ردا، محمد حازم حسان، سبز پیڑوں کے سائے، نغمہ سروش، اشعاع آیت کریمہ، مجیب قاسمی، نغمہ بہار، خمار سخن، محبوب الرحمن محبوب، نشتر محبوب، افتخار راز مرسندوی، نجم الثاقب تحفہ عالم، احمد ندیم مرسندوی، آئینہ سخن آئینہ صداقت، قمر ادریسی، وقت کی گونج، احسان قاسمی، دشت جنو طلب، جہانگیر نایاب، ہوا کے خلاف، مستحسن اعظم، ہموار نہیں کچھ بھی، نثار دیناج پوری، الہام ہوا ہے، نور الدین ثانی، عکس ثانی، مبین اختر امنگ، وقت کے ساتھ، سبطین پروانہ، درد نہاں، نسیم حرمین، محمد سجاد ابراہیم تیمی، گلہائے رنگ برنگ، بیگانہ سارنوی۔ شعری مجموعے کچھ زیر طباعت ہیں، ان میں حشمت صدیقی صاحب کی انداز گفتگو اور شمس الہدیٰ معصوم صاحب کی خوشبو کولاز۔ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں NB میڈیا یوٹیوب چینل، اس طرح کا ویڈیوز آپ کو ملتا رہے گا، لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کرنا۔ پھر ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیوز لے کر، تب تک اجازت دیجیے، السلام علیکم، خدا حافظ۔